السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سنی آفیشیل رضوی اور میں ہوں دلبر حسین رضوی. سورۃ البقرہ آیت نمبر 29 اور سورہ اعراف آیت نمبر 54, سورہ یونس آیت نمبر 40. سورۃ البقرہ آیت نمبر 29 میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے زمین و آسمان کی تخلیق کے بارے میں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء علیم. وہی جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے اور پھر آسمان کی طرف قصد کیا یعنی قصد فرمایا تو ٹھیک 7 آسمان بنائے اور وہ سب کچھ جانتا ہے. حضرت محترم اس آیت مبارکہ کے متعلق ابن کثیر کیا کہتا ہے اور ابن تیمیہ کا کیا عقیدہ تھا. ابن تیمیہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نعوذ باللہ عرش اعظم پر جلوہ فرما ہے. استوا سے مراد اس کا یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی عرش اعظم پر جلوہ فرما ہے. اس لیے ابن کثیر ابن تیمیہ کو کس بات کی ہدایت دے رہا ہے ذرا غور کیجیے. یعنی اللہ نے قصد کیا آسمان کا اور استوا اس جگہ قصد اور مقابل ہونے کے معنی میں ہے اس لیے کہ وہ الہ کے ذریعے متعدی ہے. فسواہن یعنی 7 آسمان کو پیدا فرمایا اور سما اس جگہ اس میں جنس ہے اس لیے فرمایا فسواہن وہو بکل شیء علیم یعنی اس کا علم محیط ہے ان تمام چیزوں کو جو کہ مخلوق ہے. جیسا کہ اللہ کا قول ہے کیا وہ نہیں جانتے ان کو کس نے پیدا کیا. سورہ ملک آیت نمبر 16. حضرت محترم ابن تیمیہ کا قول یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی عرش اعظم پر استوا کیا ہوا ہے. استوا سے مراد اس کا کہنا یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی بذات خود عرش اعظم پر جلوہ فرما ہے یعنی بیٹھا ہوا ہے. ابن تیمیہ کے اس قول کو ابن کثیر نے کس طرح رد کیا ذرا دیکھیے گا. ابن کثیر کہتا ہے کہ استوا جو ہے وہ متعدی ہے, لازم نہیں, متعدی ہے. عربی گرامر بتا رہا ہے ابن کثیر کہ استوا لازم نہیں متعدی ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کی طرف استوا کیا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو بلند کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان پر بلند ہوا نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو بلند کیا اور پھر اس کو بالمقابل کیا ٹھیک ٹھاک کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آسمان اور زمین کو بنایا تو اس کو آسمان کو زمین کے مقابل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آسمان کو زمین کے اوپر اس کے مقابل میں کیا. حضرت محترم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات زمان و مکان ہر چیز سے پاک ہے اور ابن تیمیہ نے جو کہا اس کے بارے میں اس کی تمام دلیل کا معائنہ کیا جائے گا اور اس کی تمام چیزوں کو دیکھا جائے. ابن کثیر کیا کہتا ہے ذرا دیکھیے. دوسری جگہ ابن کثیر اسی بات کو ابن کثیر نے دلیل کے طور پر پیش کرتے ہوئے بیان فرمایا اپنی تفسیر میں اتنا کہتے ہوئے کہ جیسا کہ اللہ کا قول ہے کہ کیا وہ نہیں جانتے کہ اس کو کس نے پیدا کیا. پھر سورہ ملک کی آیت نمبر 16 پیش کرتا ہے اور پھر سورہ حامیم سجدہ کی آیت کو پیش کرتا ہے اور آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 12 تک اس کی تفسیر میں پیش کرتا ہے. آئیے آپ بھی سن لیجیے آیت نمبر 9 کیا ہے, آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 12 کیا ہے. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا. تم فرماؤ کیا تم لوگ اس کا انکار رکھتے ہو جس نے 2 دن میں زمین بنائی اور اس کے ہمسر ٹھہراتے ہو. ذالک رب العالمین, وہ ہے سارے جہان کا پروردگار. آیت نمبر 10 سورہ حامیم سجدہ سورت نمبر 41. اسی تفسیر ابن کثیر میں تفسیر پیش کر رہا ہے ابن کثیر اور اسی استوا کی تفسیر کو پیش کر رہا ہے. اور کیا پیش کر رہا ہے, وہ قرآن مجید کی ہی آیت کو تفسیر میں پیش کر رہا ہے. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَّ مِن كُلِّ
وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام، اور اس میں برکت دی اور اس میں اس کے بسنے والوں کی روزیاں مقرر کی، یہ سب ملا کر 4 دن میں ٹھیک جواب پوچھنے والوں کو۔ ثم استوى إلى السماء، پھر وہی آ گئے استوا۔ ابن کثیر نے استوا کا لفظ کس معنی میں استعمال کیا تھا اس کو ذرا دیکھیے، اور استوا کا معنی ہے کیا، اور ابن تیمیہ استوا کا معنی لیتا ہے کیا، ذرا یہ دیکھیے۔ پھر آسمان کی طرف قصد کیا اور وہ دھواں تھا، وہی دخان فقال لها للارض ائتنا طوعا وكرها، تو اس سے اور زمین سے فرمایا کہ دونوں حاضر ہو، خوشی سے چاہے ناخوشی سے۔ قال اتینا طاعین، دونوں نے عرض کی کہ ہم رغبت کے ساتھ حاضر ہوئے۔ حضرت محترم اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور اس کو مساوی کیا، برابر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو درست کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے درست کیا زمین اور آسمان کو، لیکن ابن تیمیہ کیا کہتا ہے اپنی کتاب میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین آسمان پر چلا گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ انشاءاللہ ابن تیمیہ کی ساری جتنی بھی دلیل ہے تمام دلیل تمام محدثین اور تمام مفسرین کی کتاب سے پیش کی جائے گی، لہٰذا یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش اعظم پر بیٹھا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر جا کر بیٹھ گیا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے جسم و جسمانیت ہیں، یہ سب تمام عقیدہ شرکیہ کفریہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من